اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور محوریت موضوع اور مرکزیت موضوع معرفت کو قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہنا ہے کہ ایک بحث جو معرفت میں نہایت ہی مہم ہے وہ بحث ہے علائم ظہور۔ تو علائم ظہور میں کچھ روایات کے مطابق ایسے حتمی اور ایسے قطعی طور پہ علائم ہے جن کا رونما ہونا ضروری ہے، اور اس میں سے سب سے مہم جو ہے وہ آسمان سے غیبی ندا کا آنا، جس میں سب سے پہلے ایک ہاتھے پہ غیبی آواز دیں گے اور کہیں گے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرما چکے ہیں، اور روایت میں ملتا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آواز مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایسا انسان نہ ہوگا جس کو یہ آواز نہ پہنچے، اور سب کے سب یہ آواز سن لیں گے۔ البتہ جدید ٹیکنالوجی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ایک بہت ہی عجیب چیز مانی جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، لیکن آج کل کے دور میں بہت ہی واضح ہے، اور وہ ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ریڈیو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف شاید اس زمانے میں اس سے بھی کچھ زیادہ ہی جہاں ترقی یافتہ ہو چکا ہو، اور کسی اور طریقے سے بھی لوگ یہ آواز سن لیں گے اور کہہ دیں گے کہ حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرما چکے ہیں۔ یہ ایک معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ایک حتمی چیز ہے، اور دوسرے علائم میں سے قتل نفس زکیہ ہے، جو کہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص ہوں گے، حسنی سادات میں سے ہوں گے یا حسینی سادات میں سے ہوں گے، کہ جو قتل کر دیے جائیں گے بلا جرم والخطا، کوئی اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا، کوئی خطا نہیں ہوگی، یہ شخصیت اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ یہ علائم میں سے سب سے بڑی علامت ہوگی کہ اس دور میں، یعنی اس کے قتل کے فوراً، ان کے قتل کے فوراً بعد امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور وہ عرصہ بھی تقریباً 15 دن کا ہوگا۔ تو یہاں بھی حدیث جو ہے معصوم سے ہمارے پاس موجود ہے، یعنی یہ ایسے علامات ہمارے پاس موجود ہے جن سے 100% کے علامات اس کو کہتے ہیں، اور مستند روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرزمین بیضاء، یہ ایک سرزمین ہے مکہ میں، یہ زمین کے اندر دھس جائے گا، خسوف کر لے گا، دھس جائے گا یہ۔ تو ایک علامت یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہے، اور اس کے بعد دجال کا خروج کرنا، اور ایک نہایت ہی جو مہم ہے، یہ دجال والی روایات بہت ساری اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ دجال، اس کے بارے میں مختلف چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دجال کیسے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے، اور ہمارے کتب شیعہ مذہب کی کتابوں میں بھی یہ دجال کا تذکرہ موجود ہے، البتہ کچھ عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ ہے جس کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ مثلا بعض روایات میں کہتے ہیں کہ وہ ایک گدھے پر یا ایک خچر پہ سوار ہوں گے، اور خچر بہت بڑا ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بڑے خچر یا گدھے جو ہے وہ پوری دنیا میں تو موجود نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ اس سے کوئی کنایہ ہمارے پاس موجود ہو، یہ کہ کنایا ہو، یعنی ہو سکتا ہے چیز کچھ اور ہو لیکن صرف اس کو تشبیہ دی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگلی جو چیز ہمارے پاس ہے، فرماتے ہیں کہ یمانی اور سید خراسانی اور اس کے بعد سفیانی، کہتے ہیں یہ ایک سال میں یہ تینوں شخصیات خروج کریں گے،
یعنی یہ تینوں شخصیات ہوں گے، جس میں سے یمانی کا پرچم بلند ہوگا، اور یہ شخص جو ہے وہ لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں گے اور نہایت ہی اچھے طریقے سے تربیت کریں گے، اور یہ کافی مؤثر ثابت ہوگا اس دور میں۔ البتہ ہمارے پاس آپ کی خدمت میں عرض کروں یہاں پہ کہ ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یمانی کے دعوے دار بہت سارے لوگ ہیں، یعنی اگر آپ طول تاریخ کو ملاحظہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی 50-60 یمانی مل جائے جو اس قسم کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اب میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یمانی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یعنی وہ یمانی کو گویا کہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، چونکہ اس کی جھوٹا اس وجہ سے ہے کہ ظاہراً یمانی جب وہ کریں گے، جب وہ آئیں گے اور لوگوں کو وہ مشخص ہوں گے لوگوں کے لیے، تو اس دور میں امام علیہ السلام ظہور بھی فرمائیں گے اور وہ یمانی موجود ہوگا۔ اب طول تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یمانی دعوے دار پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں، یا پہلے سے کچھ ان کی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہے اور پھر لاسٹ میں جا کے ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ نہایت ہی کم رنگ ہو جاتی ہے، اور آخر میں بالکل جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ تو اس قسم کے بہت سارے طول تاریخ میں ہمارے پاس اس قسم کی یمانی پیدا ہوئے ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ سید خراسانی کا ہے۔ سید خراسانی کے دعوے دار البتہ کم ہیں، سید خراسانی کے دعوے دار کم ہیں۔ اب یہاں پر اگر دیکھ لیا جائے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک کو سید خراسانی سمجھ آتے ہیں، یہ سید خراسانی ہے۔ اب یہ اولاً تو اس منطق خراسان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ منطق خراسان کتنا ہے۔ کیا آج کل جو ایک مخصوص منطقہ ہے جو ایران میں جو موجود ہے، ایک خراسان، البتہ وہ ایران میں جو ہے وہ بھی بہت بڑا منطقہ ہے، خراسان شمالی ہے، جنوبی ہے، اور خراسان رضوی ہے جس میں حضرت سامن الحجج امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، مشہد مقدس، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہ زیارت۔ یہ تمام کے تمام منطقہ خراسان میں شمار ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے کا خراسان اور آج کل کے دور کا خراسان، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ چونکہ اس زمانے کا خراسان جو ہے وہ کچھ افغانستان کے کچھ ایریے وہ بھی خراسان میں شمار ہو جاتے تھے، اور یہاں تک کہ آج کل کے موجودہ پاکستان میں جو ایریے ہیں وہاں تک بھی خراسان کی سرحدیں موجود تھی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بحث خراسان اور پھر وہ سید خراسانی کا وہاں سے خروج کر دینا۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں مزید بھی بہت ساری روایات ہے کہ یہ خراسانی تقریباً 40,000 کا لشکر ہوگا، یا جتنی بھی تعداد روایتوں میں بتاتے ہیں۔ جب یہ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے تو یہ خراسانی جا کے امام کی بیعت کرے گا۔ جب بیعت کرے گا تو اس کے خود کے جو لشکر کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ نے اس کی بیعت کر لی، تو وہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت سارے روایات کا سلسلہ ہے، اور اس میں سے اسی سال روایت میں ملتا ہے کہ اسی سال سفیانی بھی خروج کرے گا، یہ دشمن اہل بیت ہوگا، اور یہ شخص جو ہے ابو سفیان کے نسل سے ہوگا، ابو سفیان کے نسل سے یہ آدمی ہوگا، اور یہ شخص جو ہے وہ امام کے خلاف اقدامات کریں گے۔ اور یہی جو خسوف البیضاء جو ہے جس کا کہا گیا ہے، خسوف بیضاء کہتے ہیں کہ یہ وہ لشکر یہاں پر ہوگا جو سفیانی کا لشکر ہوگا، اور اسی میں یہ دھس جائیں گے، اور سلسلہ یہ کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو ہے ایک چیز، جب یہ دھس جائیں گے تو وہیں سے ہی یعنی ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک مدد امام زمانہ علیہ السلام کی جائے گی، اور یہ نصرت قدرت کی نصرت ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ یہ ایک عظیم لشکر ہوگا۔ اور جب یہ زمین میں دھس جائیں گے تو کافی سارے کفار اس سے ڈر جائیں گے اور وہ گھبرا جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ جب یہ لشکر ہی غائب ہو گیا تو اب کیا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور علائم ظہور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، بہت سارے ہیں، روایات کثیر موجود ہے، بہت سارے روایات ہیں۔ مرحوم مجلسی نے
علی اللہ مقامہ انہوں نے کتاب شریف بہار میں بہت ساری روایات کو وہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ مرحوم صدوق نے کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ میں بہت ساری احادیث کو وہ وہاں پہ علامات کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو جا بجا مکیال میں بہت سارے احادیث ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو الغیبہ تو توسی وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے اس قسم کے علائم کے بارے میں آپ کو احادیث کا سلسلہ ملتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے آیات کی جب تفاسیر ہوتے ہیں، مخصوصاً تفاسیر راوی تفاسیر، یعنی جیسے کہ البرہان، تفسیر البرہان، اس کے اندر آپ کو یہ سلسلہ ملے گا، علائم کا سلسلہ آپ کو وہاں پر بھی ملے گا۔ تو اس میں سے جو اور معروف علائم ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آخری دور میں جو لوگوں کی جو کیفیت ہوگی وہ نہایت ہی افسوسناک کیفیت ہوگی، اور اس میں سے یہ ہے کہ تمام امتوں کی جو برائیاں تھیں وہ یکجا ہو جائیں گی اس امت کے اندر۔ اس امت کے اندر وہ تمام کے تمام برائیاں جو کہ انبیاء پیشین، جو کہ پہلے والے انبیاء کے دور میں جو برائیاں تھیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ کون سی برائیاں؟ بہت ساری برائیاں ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم جو اخلاقی برائی ان میں پائی جاتی تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہم جنس پرستی۔ تو ایک چیز یہاں پر دقیق جو معصوم سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ہم جنس پرستی حد انتہا تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ۔ اور خواتین جو ہے وہ مردوں کا لباس پہن لیں گی، اور مرد جو ہے وہ خواتین کے لباس میں ملبوس ہو جائیں گی۔ اور آج کل آپ دقیق دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج کل جو مردوں کے جو لباس ہے وہ آہستہ آہستہ، یعنی ان کی جو شکلیں ہیں، جو ان کے قیافے ہیں، جو ان کی جو چہرے ہیں، وہ تقریباً خواتین کے شبیہ ہو چکی ہے، تقریباً شبیہ ہو چکی ہے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کفار کے شباہت کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی ہے، کفار کی شباہت کرنا۔ اور کفار کی شباہت یہ ہے کہ جیسے مونچھوں کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، مونچھوں کو حد سے زیادہ بڑھا دینا اور داڑھی کو منڈوا دینا، یا داڑھی کے ساتھ کچھ ایسا اس طریقے سے داڑھی کو سیٹ کر دینا کہ جو پرانے زمانے میں کفار کیا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے ایک نہایت ہی، جس کو کہا جائے کہ یہ بھی ایک علائم ظہور میں سے ہے، کہ فرمایا کہ خواتین مردوں کے لباس میں ملبوس ہو جائیں گی، اور مرد جو ہے وہ خواتین کے لباس میں ملبوس ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اور علامت اور ہے، اور وہ ہے استعداد علمی۔ آج کل کے دور میں ظہور امام بہت نہایت دقیق ہے، نہایت دقیق۔ کتاب سلیم ابن قیس میں یہ علائم ظہور میں یہ میں نے خود میں پڑھ چکا ہوں، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں چھوٹے بچے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، یعنی استعداد علمی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، صرف منہ کی تھوڑی سی اس میں تیزی آ چکی ہے، لوگ جا کے ان کو ممبر پہ بٹھا کے ان کے مجلس سے سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، بچوں کی باتیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے مذہب میں ایج کا کوئی لیمٹ نہیں ہے، ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن ایج کی لیمٹ ہے بھی صحیح، اور وہ اس اعتبار سے کہ ایک عام بچہ ہے، ایک بچہ ہے، امام کا بیٹا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، بچے نے بول دیا تو وہ پھر جذباتی، اور ہماری قوم بھی تھوڑی سی جذباتی قوم ہے، وہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر شریف بھی کم تھی، وہ امام ہے، وہ امام کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، عام شخص کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ، جس کو کہا جائے کہ یہ لوگ چھوٹے بچوں کو ممبر پہ بیٹھانا شروع کر دیں گے، اور چھوٹے بچے جو کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ البتہ کوئی غلط اس کو نہ سمجھے، یہ اعضاء اور مصائب امام حسین علیہ السلام یا فضائل امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت کی جتنی بھی منقبت ہے، نوحہ خوانی ہے، یہ تو بچوں کو کرنا بھی چاہیے، لیکن بچے کو جا کے آپ اس جگہ پہ بیٹھا دیں جہاں علماء گفتگو کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ بچہ ہے، ابھی وہ بچہ ہے، وہ اس کو کبھی پوری طریقے سے سوچ سمجھ ہی نہیں ہے اس کو۔ اور یہ پورے قوموں میں آج کل ایسی یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے قوم مذہب شیعہ میں بھی اس کا رجحان موجود ہے، اور یہ نہایت ہی خطرناک ہے،
چھوٹا بچہ جو کہ ابھی تک اس کو ٹھیک طریقے سے وہ الف با بھی اس نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے پاس کوئی خدائی طاقت بھی نہیں ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ معجزہ ہے خدا کا، آیات الہی اور معجزہ الہی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن عام حالات میں چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے اہمیت دینا کہ اس کو آپ مذہب کے نمائندے کے طور پہ جا کے اس کو پیش کر دیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ علامات بہت سارے پائے جاتے ہیں، اور پھر مزید اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے علامات بھی ہوں گے، جیسے برائیوں کی بات ہے، برائیاں جو کہ اس قوم میں جو برائیاں تھیں وہ اس دور میں بھی وہ برائیاں آ جائیں گی۔ تو اس میں سے ایک جو نہایت ہی بری چیز ہے، وہ زمانے میں لوگ اکثر جو ہے وہ جس کو کہے کہ خدا سے غافل تھے، آج کل کے دور میں بھی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مساجد پر ہے لیکن کسی اور مقصد کے لیے مساجد جایا جا رہا ہے، وہ شرکت کر رہے ہیں نماز میں، لیکن وہ شرکت ان کی جس کو کہا جائے کہ مقصد جو ہے اس سے قطعی طور پہ اس انداز میں نہیں ہے کہ جو نماز کے لیے لوگ جائیں اور خلوص نیت کے ساتھ وہاں پر شرکت کریں۔ تو ہمارے ساتھ البتہ اس پر گفتگو مزید کرتے رہیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہے حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد رضا معروفی النجفی صاحب، اعظم گڑھ ماؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ میں تو بہرحال آپ کے انتظار میں کافی عرصے سے ہی، ناظرین بھی منتظر ہیں آپ کے، الحمدللہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ ضرور، بسم اللہ۔ جی قبلہ، سب سے پہلا سوال ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، یعنی اولاً ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے علائم ظہور پہ کہ کیا حالات وہاں پہ ہوں گے، تو میں کلی طور پہ ایک سوال آپ کی خدمت میں اسی میں سے پیش کر لوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کن حالات میں ظہور فرمائیں گے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی مولانا صاحب، ہماری آواز آپ کو پہنچ رہی ہیں؟ آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جی ہماری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی ابھی بہتر ہو گئی ہے، بسم اللہ۔ جی آواز پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے چینل کے ذریعے سے مجھے اس خدمت کا موقع عنایت کیا، اور خاص طور سے ذمہ داران حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت فراہم کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی ہاں، تو سوال یہی ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ ظہور کریں گے، دنیا میں تو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ویسے یہ بھی ایک اختلاف بحث ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ امام ہمارے سامنے ظاہر کب ہوں گے، ظاہری طور سے تبلیغ کے لیے اور پیغام الہی پہنچانے کے لیے ہم تک وہ آئیں گے کب آپ کا ظہور ہوگا، وہ حالات کون سے ہوں گے۔ صحیح، تو ظاہر سی بات ہے، حالات تو ابھی بھی ویسے ہی ہے کہ امام زمانوں کو ظاہر ہو جانا چاہیے، لیکن اب امام کی مصلحت ہے کہ کس حد تک، جس کو انشاءاللہ میں واضح کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہو چکے ہیں، ظلم پہ ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی امام نہیں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ ہے، مومن جو خدمت کار دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یعنی آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا، آخر زمانے میں ایک وقت وہ ہوگا جب لوگ اپنے بادشاہوں کے ظلم و ستم سے بالکل عاجز ہو چکے ہوں گے، اور ظلم و ستم، ظلم و بربریت اس حد تک بڑھ چکی ہوگی کہ بندے مومن کو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہ ملے گی، کوئی پناہ گاہ اس کو میسر نہیں ہوگی۔
تو ایسے وقت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں میری اولاد میں سے ایک شخص پروردگار عالم بھیجے گا جی جو اس کائنات کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا اس وقت امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اللہ یہ تو اکبر. ہو گئی پیغمبر اسلام کی حدیث صحیح. جو آپ نے بیان فرمائی ہے. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے متعلق جی کہ ظلم و ستم کا ویسے آج بھی ظلم و ستم کچھ کم نہیں ہو رہے ہیں جی قوم کے اوپر، لوگوں کے اوپر، رعایا کے اوپر، کیونکہ جہاں دیکھو سلطنت اور بادشاہت چل رہی ہے، اور جب بادشاہت ہو جمہوریت نہ ہو، اور جہاں جمہوریت بھی ہے وہاں برائے نام جمہوریت ہے، جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ صرف اپنا دیکھتا ہے، قوم کو، پبلک کو اور رعایا کو بالکل ہی وہ فراموش کر دیتا ہے. قوم کس طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے اس صحیح. کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جی لیکن اب تک وہ مرحلہ، وہ منزل نہیں آئی ہے جی کہ لوگ خود اسلام کا مطالبہ کریں، جی کیونکہ صحیح. ہر کوئی اپنے دین کے اوپر قائم اور دائم ہے اور اسی کو اپنے لیے نجات کا باعث اور ذریعہ سمجھ رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی تو لہذا جو ظلم ہمارے سامنے اس وقت ہوں گے وہ تین طریقے کے ہوں گے. پہلا یہ کہ ان کے بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہوگا، جی کیونکہ وہ ایسے قوانین لوگوں کے اوپر نافذ کریں گے جس میں لوگوں کا فائدہ نہ ہو، خود ان کا، ان بادشاہوں کا فائدہ ہو. صحیح. دوسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کے رہنما حضرات ہوں گے صحیح. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کے دین اور ان کے مذہب میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو نافذ کریں، اور کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے اور ہمارا دین کے مطابق جو قوانین اور احکام ہیں انہی کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان اور امن و سلامتی پھیلے گی. صحیح. لہذا وہ تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے، جی لیکن جتنا زیادہ وہ تجربہ کرتے جائیں گے ان کا کوئی بھی تجربہ ان کے کام نہیں آئے گا. صحیح. ان کی تو ظاہراً کوشش یہی ہوگی کہ امن و سلامتی ہمارے حکام اور ہمارے دین کے قوانین کے مطابق پھیلے، جی لیکن ظلم ہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور فسادات میں اور اضافہ ہوگا. صحیح. یہ تو دو مرحلے ہوئے. جی تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اسلام کے نام پر جو لوگ بادشاہ بن بیٹھے ہیں، جو سلاطین اسلام کہے جاتے ہیں، اسلامی مملکت کے حامل جو افراد کہے جاتے ہیں، صحیح. وہ اسلام کے نام پر ایسے قوانین پیش کریں گے جن کا جو نام کے اعتبار سے تو اسلامی ہوں گے، صحیح. لیکن حقیقت یہ ہوگا کہ وہ اسلامی حکام نہیں ہوں گے، صحیح. بلکہ ان کی خواہشات ہوں گی جن کے اوپر اسلام کا غلاف اور اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہوگا. تو اللہ یہ ظاہر سے بات ہے، اصل میں دنیا میں امن و امان اگر قائم ہو سکتا تو اسلامی حکام کے ذریعے سے، بے شک. لیکن یہ افراد جن اسلام کے نام پر جن قوانین اور جن احکام کو دنیا میں نافذ کر رہے ہیں جی ان قوانین کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ اب اسلامی کے حقیقی قوانین ہو تب تو امن و سلامتی پھیلے گی، جی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. جی تو جب یہ تینوں مرحلے گزر جائیں گے، لوگ تجربے پہ تجربے کرتے چلے جائیں گے، جب دنیا کی ظلم و بربریت یہ سارے کے سارے قوانین، تجربے اور ساری چیزیں کر لینے کے بعد جی جب انسان اس حالت تک پہنچ جائے گا صحیح. کہ پھر اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ ان کے پاس نہیں رہے گا، اللہ اکبر. کیونکہ سارے دین کو آزمایا جا چکا ہوگا، جی بادشاہوں کو قائم کردہ اور معین کردہ قوانین اور احکام کو نافذ اور لاگو کیا جا چکا ہوگا. جی پھر بھی امن و سلامتی کے بجائے ظلم، بربریت اور فسادات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس وقت جب ہر طرف سے اسلام کی آواز بلند ہونے لگے گی جی کہ اب ہمیں کوئی قانون نہیں چاہیے، کوئی دین نہیں چاہیے، کوئی مذہب نہیں چاہیے، جی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اسلام کی ضرورت ہے. کیونکہ پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اب اسلام کے علاوہ، کیونکہ اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ جب اسلام کی آواز کو بند ہو، کیونکہ جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جی وہ مرحلہ جو وہ ہے کہ اسلامی قوانین، جو کہ اسلامی قوانین نہیں ہوں گے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بلکہ وہ بادشاہوں کی خواہشات ہوں گی. جی
تو اس وقت لوگ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ قوانین جو اسلام کے نام پر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ اسلامی قوانین نہیں ہیں، لہذا اسلام کا حقیقی وارث اور اسلام کا حقیقی رہنما اب دنیا میں آنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی حقیقی صورت دنیا کو پیش کر سکے۔ سبحان اور آپ نے اللہ، سبحان اللہ۔ اس ملاحظہ کی ہوگی کہ جس وقت امام زمان علیہ السلام دین اسلام پیش کریں گے جی تو چونکہ دین اسلام کے نام پر خواہشات کو اتنا زیادہ عام کر دیا گیا ہوگا جی، کہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ کوئی یعنی امام زمانہ کے متعلق آپ کو اوپر یہ الزام ہوگا کہ یہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، صحیح، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نیا دین نہیں ہوگا، وہی دین ہوگا جو پیغمبر اسلام پیش کر چکے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کے دین اسلام کی صورت کو اتنا مسخ کر دیا گیا ہوگا، وہ صورت اتنی بگاڑ دی گئی ہوگی جی اور احکام کو اس اعتبار سے یعنی احکام اسلامی کو خواہشات کو احکام اسلامی کے نام پر جب دنیا میں عام کر دیا گیا ہوگا تو صحیح، جب ہمارے امام زمانہ جب اس کائنات میں اصلی دین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو یہ نیا دین پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ صورتحال اس کے بالکل مختلف ہوگی۔ جی اسلام کچھ اور ہے اور لوگ کسی اور کو اسلام سے سمجھ رہے ہوں گے تو امام کے اوپر یہ الزام ہوگا۔ جی تو بہرحال جب یہ تینوں مہرجے گزر جائیں گے تب پروردگار عالم اپنی آخری حجت کو اس کائنات میں بھیجے گا اور حکم اللہ، دے گا کہ جا کر اصلی اسلام، اسلام حقیقی، اسلام اصیل کو کائنات کے سامنے پیش کریں، جی اور جب امام اسلام کو، اسلام کے احکام کو کائنات میں پیش کریں گے، ان کو نافذ اور لاگو کریں گے تو اس وقت ہر شخص امام کے ان قوانین اور آپ کی حکومت سے راضی و خوشنود۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ ایک جو ہمارے پاس بحث ہے وہ ہے اصحاب امام زمانہ علیہ السلام، جن میں سے مشہور جو ہے وہ روایت کے مطابق 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ان 313 جو تعداد ہے اصحاب کی، ان کی یہ کون لوگ ہوں گے اور ان کی کیا خصوصیات ہوں گے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی جی، یہ امام کے چاہنے والے جن کی تعداد جی اصحاب جنگ بدر، جی جس وقت جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت 313 پیغمبر اسلام کے اصحاب تھے، جی تو انہی کی تعداد کے مطابق امام کے اصحاب 313 ہوں گے، صحیح، لیکن یہ 313 ابتدائی مرحلے میں ہوں گے، یعنی صحیح، جس وقت امام کا ظہور ہوگا، جس رات آپ کا ظہور ہوگا، اس رات کے لیے روایت ہے کہ یہ امام کے چاہنے والے جو ابتدائی مرحلے میں آپ کی خدمت میں پہنچنے والے جی ہوں گے وہ اپنے بستروں پر سو رہے ہوں گے، وہ آپ کے ہاں جانثار اور آپ کے اصحاب بستروں پر سو رہے ہوں گے۔ تو روایت اور حدیث کے فقرے یہ ہیں کہ جب صبح جی میرے خیال میں مولانا صاحب کے انٹرنیٹ میں کچھ مسئلہ ہے، ان سے دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور اس نشست نورانی کو اور اس مجلس نورانی کو انشاءاللہ مزید منورتر کر دیں۔ کربلا مقدسہ بین الحرمین، ہم امام زمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور وہی جو ہے وہ حقیقی وارث ہے۔ جی دوبارہ ان سے رابطہ قائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو جی جی، انشاءاللہ اب آواز بہتر پہنچ رہی ہے۔ ہاں ابھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، بسم اللہ کیجیے۔ جی ہاں جی، امام کے یہ جو 313 اصحاب ہوں گے، جی 313 یہ مولا کے فوج میں جو لوگ شامل ہو گئے، یہ بالکل ابتدائی مرحلے یعنی بالکل شروعات میں امام کو اس وقت ظہور ہوگا، جی اور ابھی آپ نے اپنے قیام کا اعلان بھی نہیں کیا، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، صرف ان 313 افراد کو معلوم ہوگا کہ ہاں امام ظاہر ہو چکا ہو۔ کس طریقے سے یہ حضرات رات میں اپنے بستر پر سو رہے ہوں گے جی کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز پہنچے گی کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کر چکے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ۔ اللہ تو ان اکبر، کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچے گی تو وہ تو سو رہے ہوں گے رات میں اپنے بستروں پہ، لیکن جب صبح ہوگی تو لوگ دیکھیں گے، ان کے گھر والے دیکھیں گے کہ یہ تو یہاں پہ ہیں ہی نہیں،
अल्लाह अकबर, यानी वो अपने बिस्तरों पे पाए न जाएंगे। अल्लाह, वजह यह होगी कि जैसे ही इमाम के ज़ुहूर की आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी, वो फौरन ही अपने बिस्तर से उठेंगे। और सुभान अल्लाह, रिवायत फकरा यह है कि उसी वक्त वो अपने घर से निकलेंगे और खाने काबा सुबह होते होते खाने काबा अल्लाह अकबर, में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तो ये सुभान वो अफराद होंगे जो बाकायदा अपने आप को इमाम के लिए तैयार कर रहे होंगे और हर लम्हा इमाम के ज़ुहूर का इंतजार कर रहे होंगे। बेशक बेशक, वरना आप गौर फरमाएं कि एक इंसान सो रहा है और कानों में इमाम के ज़ोहर की आवाज पहुंची, ये जी अल्लाह की तरफ से मुअज्जल बिल्कुल, करदा फैसला है कि सबसे पहले ये अफराद हाजिर होंगे। जी और चूंकि इमाम के जानसारों की बात हो रही है, जी, तो तनहा यही नहीं है कि सिर्फ यही 313 अफराद, खुसूसात इंशाल्लाह मैं अभी बाद में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इंशाल्लाह, लेकिन पहले उन अफराद के जिनका नाम के साथ जिक्र आया है, जी कि नाम के साथ जिक्र आया है कि यह अफराद इमाम के अंसार और आपके असहाब में शामिल होंगे। सही, वो ये है कि 17 अफराद जिस वक्त इमाम खाने काबा से ज़ुहूर फरमाएंगे, जी तो 17 अफराद जी, खाने काबा के पुष्ट से जाहिर होंगे। ज़हरे खाने काबा का जिक्र आया है सही, कि खाने काबा की पुष्ट से 17 अफराद जाहिर होंगे, बे- जिनमें से 14 अफराद वो होंगे जो पिछली उम्मत से होंगे। जैसे हमारे एक अकीदा रजअत क्या कि दो जी हजरात साबिक़ा उम्मतों वाले या हमारे इस उम्मत के जो अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन चूंकि उनको इमाम ज़माना के जानिसार और असहाब में शामिल होना है, जी, लिहाजा परवरदिगार आलम उनको जो दोबारा जिंदा करेगा और इमाम की खिदमत में हाजिर होंगे। तो उनमें से 14 अफराद वो होंगे जो पिछली उम्मत के होंगे। सही, पिछली उम्मत में उम्मत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से 7 अफराद होंगे, जिनमें से 5 अफराद वो होंगे जो हक को इंसाफ के साथ जी लोगों के दरमियान जिनके अंदर कुव्वत फैसला होगी और हक के साथ वो लोगों के दरमियान फैसला करेंगे। जी, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक खुद आपके वसी जनाब यूशा इब्न नून होंगे और सही, तीसरे मोमिन आले फिरौन। ये स 7 अफराद होंगे जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से इमाम ज़माना की खिदमत में हाजिर होंगे। जी और 7 अफराद असहाबे कहफ में से होंगे जो इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। तो ये 7 और 7 14 पिछली उम्मतों से हो गए और 3 अफराद हमारे इस उम्मत से होंगे। जी यानी उम्मत पैगम्बर इस्लाम से 3 अफराद वो होंगे जी, जो इमाम की खिदमत में आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे, जिनमें से एक 10वें ईमान के ऊपर फायज जनाब सलमान फारसी, अल्लाह जिनके अकबर, लिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि सलमान को सलमान फारसी न कहो, सुभान अल्लाह, सलमान को सलमान मोहम्मदी कहो। मोहम्मदी कहो, सलमान सुभान मिन, अल्लाह, अल्लाह अकबर, सलमान हम अहले बैत हैं। वाह, और जनाब सलमान को यह शरफ भी हासिल होगा कि वो इमाम की खिदमत में आएंगे और इमाम के लिए यानी परवरदिगार आलम इनको दोबारा जिंदा करेगा, इस सुभान दुनिया में अल्लाह, वापस लौटाएगा और वो इमाम की खिदमत के लिए और इमाम की मदद के लिए हाजिर होंगे। और दूसरी शख्सियत जनाब अबू दज्जाना अंसारी, जी जी, जनाब अबू दज्जाना अंसारी पैगम्बर इस्लाम के बहुत ही अजीम मर्तबत बेशक बेशक, सहाबियों में से हैं। सुभान अल्लाह, और इन्होंने पैगम्बर इस्लाम के सामने इतना ज्यादा खुलूस और इनके अंदर दीन की खिदमत का इतना ज्यादा जज्बा होगा जी कि परवरदिगार आलम इनको यानी इनको ये शरफ तो आता है कर ही चुका है कि जी पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में रहकर और आपके सामने उन्होंने जिहाद किया। और साथ ही परवरदिगार आलम इनको ये शरफ भी अता करेगा जी, कि जिस तरीके से सरकार खत्म नबूवत की बारगाह में आपने नुसरत इस्लाम की, उसी तरीके से सुभान सरकार अल्लाह, खत्म की बारगाह में भी जो सुभान हुज्जत अल्लाह, आखिर इनकी बारगाह में भी आपको आने का, इनकी खिदमत करने का और इस्लाम की नुसरत का और आपकी नुसरत का शरफ हासिल होगा। और इंशाअल्लाह, तीसरी शख्सियत बहुत ही अहम शख्सियत है, जी, वो है जनाब मालिक अशतर। सुभान जनाब अल्लाह, मालिक अशतर बेशक, इनको भी परवरदिगार आलम ये शरफ देगा कि आप मौला इमाम ज़माना की खिदमत में हाजिर हों बेशक, और इस्लाम की नुसरत करें। मालिक अशतर से शजाअत बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं या जी, वैसे ही थे जिस तरीके से यानी आपके शहादत के बाद में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने के बाद अल्लाह ये हदीस बयान फरमाई थी।
جی بہت ہی پیاری انشاءاللہ. ہاں جی 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 بسم اللہ. ہم نے ایک ساتھ لیکن بہادری کا ہے مجھے کہ جہاں تک ان کو اسلام کی خدمت کے لیے اور امام زمانہ کی نصرت کے لیے پروردگار عالم مخصوص جی کیا ہے. صفین میں جناب مالک اور ہمارے آس کے خیمے تک پہنچ گئے. قریب تھا کہ ان کے خیمے میں داخل ہو کر ان کو قتل کر دیں جی اور پھر جنگ سے جیتی جا چکی تھی. بے شک. لیکن اسی وقت مولا کے اصحاب یعنی وہ لوگ جو خیانت کار تھے جو معاویہ سے مل چکے تھے جی انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو طرف سے گھیر لیا اور آپ کو تلواروں سے حملہ کرنا چاہا اور آواز دی کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو صحیح. جیسے ہی مولا کائنات نے یہ صورتحال دیکھی تو مولا کائنات نے کچھ افراد کو یا کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر مالک اشتر کے پاس بھیجا اور کہا کہ مالک اشتر مولا بلا رہے ہیں تمہیں واپس آ جانا ہے جنگ روک دو. جی تو اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص جو بہادر جنگ کرتا جا رہا ہے اور جنگ کے بالکل قریب ہے جی معاویہ اور امریات کے خیمے میں داخل ہو کر ان دونوں کو قتل کر دینا چاہتے ہیں جی اور جنگ اپنے ہاتھوں میں ہے. جی اب ایسے حالت میں کیا کسی بہادر کے متعلق یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جنگ سے واپس آ جائے؟ یہ جی بہت بڑا انسان کے جب تک کہ بے شک اس کا دل آزمایا ہوا نہ ہو بے اور شک کئی بار کا اس کا دل بالکل پختہ نہ ہو ایمان سے اس وقت تک جو ہے کسی کے لیے بس کی بات نہیں ہوتی. بے شک. مولا نے غالباً یا مالک اشتر کی جرات ہوگی یا جو بھی کہا جائے جی آپ نے جو بھی پیغام آیا تھا پیغام دینے والوں کو کہا کہ مولا سے کہیے کہ میں بالکل پاس پہنچ چکا ہوں جی جنگ ہمارے ہاتھ میں ہے. جی مالک اشتر نے کا جب یہ پیغام مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے کیونکہ جو مولا کائنات نے جو ابتدا مجھے پیغام دیا تھا وہ صرف یہ کہ جنگ بند کر کے واپس آ جائے. جی لیکن مالک اشتر کو اس بات کی اطلاع نہیں دی تھی کہ مجھے لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں اگر تم واپس نہیں ہوگے. دوبارہ مولا کائنات نے مالک اشتر کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مالک اشتر سے جا کر کہو کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تم اپنے آقا کو زندہ نہ دیکھ سکو گے اللہ اکبر. اپنی مولا کو زندہ نہ دیکھ سکو گے. اللہ بس اکبر. جیسے ہی مالک اشتر نے سنا جیتے ہوئی جنگ کو واپس پلٹ آئے. ہار کی ظاہر سی بات ہے مالک اشتر کا واپس آنا یعنی جنگ جی ہارنے کے جیسا ہے. جی جیسے ہی مولا جناب مالک اشتر کو یہ پیغام ملا ہے کہ اگر میں نے جنگ بند نہ کی اور واپس نہ گیا جی تو پھر میرے مولا مجھے زندہ اور سلامت موجود نہیں. صحیح. جنگ سے واپس آئے اور مولا کی خدمت میں آ گئے. تو جی یہ ہے وفاداری یعنی شجاعت اچھی چیز ہے جی لیکن شجاعت کے ساتھ ساتھ حکم مولا کی اطاعت جی بے حکم شک مولا کی اطاعت یہ اہم چیز ہے. بے شک. بہادری سب کچھ نہیں ہوتی. بہادر انسان کو بہادر و شجاع اسی وقت کہا جاتا ہے جب آقا کے حکم کی فرما برداری کے سائے میں انسان بہادری کی کرشمے پیش کرے. سبحان اللہ. تو یہ بے شک. مجھے لگ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ظاہر بات ہے امام زمانہ کے جانثاروں اور آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے انصار کے متعلق یہ حدیث میں موجود ہے جی کہ یہ لوگ حد سے زیادہ مولا امام زمانہ کے مطیع و فرما بردار. یہی جذبہ سبحان اللہ. اطاعت تھا بے جس شک. کی وجہ سے مالک اشتر کو دوبارہ خدمت دین اور مولا امام زمانہ کی نصرت کا موقع مل رہا ہے. جی یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ جی کہ آپ کے خصوصیات کیا ہوں گے جی آپ کی صفات کیا ہوں گے آپ کے چاہنے والوں کے جو آپ کے انصار ہے خاص طور سے 313 آپ کے چاہنے والے ہوں گے آپ کے اصحاب ہوں گے جی ان کی صفات کیا ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں. تو اس کے متعلق عرض خدمت یہ ہے جی قبلہ کہ 3 منٹ کا ٹائم بچا ہے. مختصر 3 منٹ ہے. جی بسم اللہ. اللہ نہیں یہ تو انشاءاللہ حالانکہ بہت باتیں تو ابھی بہت سارے کچھ تھی ابھی تو ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکے ہیں. بہرحال انشاءاللہ مسئلہ پھر بھی نہیں. آپ کے خدمت میں رہیں گے. انشاءاللہ کبھی آپ سے ٹائم لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. ابھی قبلہ مختصراً یہ 2-3 منٹ قبلہ. جی ہاں 2-3 منٹ انشاءاللہ. جی
آپ کے اصحاب کی صفت اور خصوصیت یہ ہوگی جی کہ آپ حد سے زیادہ مولا کے اطاعت و فرما بردار ہوں گے. بے شک. اور جو اہم چیز جو میں چیزیں میں اس کو بیان کرتے ہوئے گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ و رسول اور امام کی معرفت رکھتے ہوں. اللہ اکبر. اللہ جس کو کہتے ہیں معرفت عمیق، یعنی بہت ہی گہری معرفت ہے رکھتے ہوں. بے شک. اور معرفتی کی بنیاد جو ہے ایمان ہوتی ہے. جب انسان کسی کو پہچانے گا تبھی اس کو پر ایمان اور یقین کرے گا. جی اور ان کی عبادت کا یہ حالم ہوگا کہ رات میں تو یہ ان کی عبادتیں ایسی ہوں گی اور ان کی عبادتوں کی آوازیں جو سننے والے سنیں گے تو ایسے ہے جیسے کہ شب عاشور مولا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی آواز تھی، کہ اللہ جیسے اکبر. کہ شہد کی گنگناہٹ کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی ہے، ویسے ان کی آواز بھی ہوگی اللہ اور اکبر. ان کی عبادتوں کی آواز. اور دوسری چیز یہ کہ یہ دن میں تو بالکل ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ جنگل سے نکلے ہوئے شیر ہو. یعنی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. جس وقت یہ سفر کریں گے تو ان کی مسافت اور ان کا سفر جو اسپیڈ ہوگی یہ جو ہے مہینے کے اعتبار سے ہوگا. جی یعنی جس طریقے سے ہم جو ہے اپنی اسپیڈ کرتے ہیں نا جی کہ ایک مہینے میں 1 گھنٹے میں کتنا ہمیں چلنا ہے، تو ان کی مہینے والی رفتار ہوگی، یہ عام رفتار ان کی نہیں ہوگی. جی وجہ کیا ہوگی؟ آخر بات حوالے سے اگر وقت ہو گیا ہے جی وہ یہ ہے کہ جن لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی زین کو بوسا دیں گے، امام کی زین کو بوسا دیں گے، ان کو مس کریں گے اور اس سے برکت حاصل کریں گے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. بے شک. امام کی بات تو بہت بڑی ہے، جی آپ کے گھوڑے کی بات اور آپ کی سواری کی بات تو بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے. جی جہاں مسئلہ ہے آپ کی زین کا، زین کو لوگ اتنی متبرک سمجھیں گے کہ اس سے برکت حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے سے امام کی برکت سے اور آپ کے دین کے برکت سے ان کے اندر بہادری و جذبہ، وفاداری و اطاعت کا جذبہ بالکل اعلیٰ منزل پر ہوگا. بے اب اس شک. حوالے سے جو ہمارا اور آپ کے جو پیغام اور مومنین کے پیغام وہ یہ ہے کہ آج بھی جب ہم ذوالجناح کو بوسا دیتے ہیں تو اللہ بوسا اکبر. اس لیے نہ صرف ہم دنیا میں برکت حاصل کریں، جی یعنی یہ منظر اس وقت بھی ہوگا، بے شک. اس وقت جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کی زین سے لوگ کو بوسا دیں گے، جی اپنے جسم کو ٹچ کر رہے ہیں، جی اپنے جسم کو لوگ مس کریں گے جی اور ان سے برکت حاصل کریں گے. تو ہم بھی تو برکت کے لیے جب ذوالجناح کو بے امام صلی اللہ شک. علیہ وسلم کی سواری کی جو شبیہ ہے ذوالجناح، جب ہم بے شک. شبیہ بے شک. ذوالجناح بناتے ہیں بے تو شک. بے ہمارا شک. مقصد دنیاوی برکت نہ ہو بے شک. بلکہ اپنے اندر دین کی خدمت، دین کی نصرت اور جی امام کی نصرت کا جذبہ اپنے اندر ہمارے اندر بے پیدا شک. ہونا چاہیے. بے شک. بے شک. مولا تو قبلہ اگر یہ سارے آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. دل تو کر رہا ہے کہ گفتگو سنتے رہیں. بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی. انشاءاللہ العزیز پھر بھی میں کوشش کروں گا قبلہ اگر آپ سے وقت لے سکا تو دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی. آج تھوڑا سا ہمارا پروگرام دیر سے شروع ہوا تو اسی سے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ایک دفعہ پھر آپ کے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی قیمتی وقت اوقات میں سے آپ نے یہ وقت نکال کے اتنی اچھی گفتگو فرمائی. فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا حجت الاسلام المسلمین محمد رضا معروفی النجفی صاحب. بہت اچھی گفتگو ہوئی. بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے جو علائم کی گفتگو انہوں نے فرمائی اور اس کے بعد جو حالات میں امام ظہور فرمائیں گے اور دوسری جو گفتگو ہوئی وہ بھی نہایت عمدہ تھی. آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.